اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال احوال ہیں ہمارے کاروان کے ہر ساتھی کے؟ امید کرتی ہوں کہ خوشبو قرآن سے جڑے ہر ساتھی نے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر کی جانے والی پچھلی گفتگو سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے سبط اکبر یعنی بڑے بیٹے کے بارے میں جو ہے معرفت حاصل کی ہوگی۔ خوشبو قرآن کا پلیٹ فارم اسی خاندان تطہیر کی معرفت کا ایک ادنا سا وسیلہ ہے تاکہ ہماری عبادات اور محنت زندگی جو ہے وہ مراد پا سکے۔ آج بھی اس شخصیت پروقار پر بات کر کے اپنے نصیب جگاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمارا سینہ ان کے فضائل سے بالیقین اور بالعقیدہ کر دے اور ہمارا رواں رواں اہل بیت علیہم السلام کی مودت میں ڈوب جائے۔ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام 9 اماموں کے باپ ہیں، ابو الائمہ ہیں اور شہنشاہ کربلا مولا حسین ابن علی علیہ السلام پر علی مولا کے بعد جس امام کی اطاعت واجب ہوئی یہ مولا حسن پاک ہیں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کائنات میں وہ 2 ہستیاں کہ جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا تسلسل منسوب ہوا، ان 2 میں سے ایک اور پہلے کا نام مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، اور ازل سے آخر تک جن 2 ہستیوں کو تمام جنتیوں کا سردار مقرر فرمایا گیا ہے ان 2 میں سے پہلے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں۔ وہ 5 ہستیاں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منیت کا ٹائٹل دیا، ان 4 میں سے ایک کا نام مولا حسن پاک ہے، اور وہ 4 ہستیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان مباہلہ میں جا کر اسلام اور توحید کی گواہی بن کر گئیں، ان 4 میں سے ایک مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں، اور وہ 2 سوار جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر لگی ہوئی مہر پر سواری کیا کرتے تھے، ان 2 سواروں میں سے ایک کا نام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ حسن مجتبیٰ کی مدح خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور مدینۃ العلم نے جب حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے لب مبارک کھولے تو فرمایا لو کان الحسن شخصا لکان حسن ابن علی، اگر حسن کو اس کائنات میں مجسم کیا جائے تو وہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شکل میں مجسم ہو جاتا ہے۔ اور مولا حسن مجتبیٰ کی باطنی فضیلت، ان کا شرف، ان کا علم، شجاعت اور سخاوت، ان کی استقامت، معرفت اور زہد و بصیرت جو کہ نظر نہیں آتے، یہ حسن باطنی کے کمالات اور حسن و جمال جتنی بھی خوبیاں ہیں ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ کر دیا امام حسن مجتبیٰ کے تعارف کے لیے، اور فرمایا کہ حسن ظاہری اور حسن باطنی دونوں کا پیکر میرا یہ بیٹا حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ کائنات کی پاکیزگی، عصمت، صبر، حسن و جمال، عفت و حیا، غیرت و تقویٰ اور تمام فضائل کی حد انتہا کو اگر مجسم کیا جائے تو حسن مجتبیٰ علیہ السلام بنتے ہیں۔ ہر وصف ان میں اپنے کمال پر ہے۔ طہارت و عصمت پر دیکھیں تو ماہ رمضان کا نقطہ وسط ہے، اور کسی نے ام المومنین بی بی عائشہ سے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کی نگاہ میں بی بی فاطمہ الزہرا کا مقام کیا ہے؟ تو تمام کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس بی بی کے حق کے متعلق کیا کہوں کہ جس بی بی نے ظہر کی نماز پڑھی اور پھر حسن مولا کا ظہور ہوا، اور کچھ دیر بعد یہی بی بی نماز عصر ادا کر رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور طہارت حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، یہ عصمت حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ نماز ہوتی ہے تو پھر ان کا ظہور ہوتا ہے، اور ان کے ظہور کے بعد پھر نماز ہوتی ہے، جس کے نور کے ظہور کے لیے اللہ کریم 2 نمازوں کا درمیانی وقت منتخب کرے وہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ عزتوں کا قرآن ہے، یہ عصمتوں کا قرآن ہے، اور حسن مجتبیٰ علیہ السلام علم نبی کے وارث ہیں۔ اور مولا حسن علیہ السلام کے بارے میں یہ حدیث تمام کتابوں میں درج ہے کہ مولا حسن علیہ السلام 3 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسجد نبوی صحابہ اکرام سے بھری ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن رہے ہیں، اور حسن مولا اپنی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ اسی دوران میں ایک صحابی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے تھے، وہ کافی دیر سے مولا حسن کو دیکھ رہے تھے۔ جب ان کے صبر کا پیمانہ چھلکا تو بولے کہ اے فرزند رسول، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، لیکن یہ خلاف ادب بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر دین کے مسائل بیان کر رہے ہیں اور آپ ان کی بات سننے کی بجائے
آسمان کی طرف دیکھے جا رہے ہیں اور کہنے لگے کہ تقاضۂ ادب یہ ہے کہ آپ بھی پورے غور سے اپنے نانا کا خطبہ سنیں۔ اس سے پہلے کہ مولا حسن مجتبیٰ کچھ بولتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیان چھوڑا اور اس صحابی کی طرف رخ موڑ کر فرمایا کہ اے میرے صحابی، حسن کو چھوڑ دے، حسن کو میرے بیان کی ضرورت نہیں ہے، تم سنو، تمہیں میرے بیان سننے کی ضرورت ہے۔ یہ عام بچے کی طرح آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے، یہ حسن مجتبیٰ لوح محفوظ کو ملاحظہ کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالعہ کر رہا ہے نہیں فرمایا، بلکہ ملاحظہ کا لفظ استعمال کر کے واضح کر دیا کہ مطالعہ کچھ سمجھنے اور سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، مطالعہ اپنی کم علمی دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور ملاحظہ کبھی بھی علم میں اضافے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ملاحظہ تصدیق اور تائید کے لیے ہوتا ہے کہ جو علم حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سینے میں ہے اور جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے اس میں مسابقت ہے، وحدت ہے، یکسانیت ہے، اس کو ملاحظہ کہتے ہیں، اور یہ ہے مقام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ مسجد نبوی میں بیٹھے سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حیرت میں آ گئے کہ وہ عربی دان تھے، مطالعہ اور ملاحظہ کا فرق حقیقتاً سمجھتے تھے، اور سارا مجمع سراپا حیرت تھا، اور وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کی محبت میں احساسات و جذبات کی رو میں بہہ کر یہ جملہ کہہ چکے ہیں۔ جوش خطابت میں انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا ہے۔ ہزاروں صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ بات ہوئی تھی، اور جب سب صحابی اپنے اپنے گھروں میں گئے تو بھی مرکز گفتگو یہی بات بنی رہی۔ اپنی بیویوں سے بھی یہ بات انہوں نے کی۔ اگلے دن پھر یہی صحابہ کرام، یہی مجمع مسجد نبوی میں جمع ہوا۔ قریب تھا کہ کل والی بات سب لوگ بھول جاتے، لیکن آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا کہ اگر کوئی مقام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بھولنا بھی چاہے تو بھول نہ سکے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن مجتبیٰ کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا۔ سب کی نگاہیں مولا حسن علیہ السلام کے چہرے پر تھیں، اور سب سوچ رہے تھے کیا ممبر بچوں کو ہمراہ بٹھانے کی جگہ ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع کیا، اور دوران خطبہ ایک بزرگوار تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کھڑے ہو کر مولا حسن علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور 2 قدم آگے بڑھ کر ان بزرگوار کا استقبال کیا، اور اس کے بعد پوچھا کہ بتائیں کیسے آنا ہوا، آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ تو اس آنے والے نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حسب سابق اپنے کچھ سوال لایا ہوں، ان سوالوں کے جواب لینے آیا ہوں، آپ کے علم سے استفادہ کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر مناسب سمجھیں تو آج اپنے تمام سوالوں کے جواب مجھ سے لینے کی بجائے میرے فرزند حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیں۔ انہوں نے مولا حسن پاک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک سے لیا اور مسجد نبوی کے ایک کونے میں لے گئے، اور امام حسن مجتبیٰ کو بٹھا کر ان کے سامنے اسی طرح ادب سے بیٹھے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے۔ یاد رکھیں، مولا حسن پاک کی عمر 3 سال ہے۔ اب سب صحابی دیکھ رہے تھے کہ وہ بزرگوار سوال کرتے ہیں اور مولا حسن پاک جواب دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابی منہ موڑ موڑ کر ان دونوں کو دیکھ رہے ہیں، اور مستقل سوچوں میں طوفان برپا ہے کہ کل مولا حسن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا اور آج گود میں بٹھا لیا، اور بزرگوار کون ہیں کہ اٹھ کر ان کا استقبال بھی کیا ہے، اور ان کے سوالوں کا خود جواب دینے کی بجائے اس بچے مولا حسن مجتبیٰ کے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! جانے وہ کیا پوچھ رہے ہیں اور وہ بچہ کیا جواب دے رہا ہے۔ اسی کیفیتی الجھاؤ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے چہرے کے تجسس کو دیکھ رہے تھے اور خاموش تھے، سب کچھ نظر انداز کر رہے تھے۔ اسی دوران میں وہ بزرگوار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، وہ اٹھے اور مولا حسن پاک کو لے کر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اپنی گود میں لے لیا، اور اس بزرگوار نے شکریہ ادا کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے کی اجازت مانگی۔ تو اجازت دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو آپ کے تمام سوالات کے جواب مل گئے؟ آپ کی تشفی ہو گئی؟ آپ کی اطمینان اور تسلی ہو گئی؟ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فرزند حسن مجتبیٰ نے آپ کے انداز میں مجھے سب کچھ سمجھا دیا ہے اور مجھے ذرا برابر بھی فرق محسوس نہیں ہوا ہے۔ یہ کہا اور وہ بزرگوار رخصت ہو گئے۔ اب وہ مجمع صحابہ کرام کا جو سراپا حیرت بنا ہوا تھا، شمع رسالت کے پروانے دنگ رہ گئے تھے، ان میں سے ایک نے ہمت کر کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آنے والے بزرگوار کون تھے؟ یہ مدینے کے نہیں تھے؟
اگر مدینے کے ہوتے تو ہم پہچان لیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منبر سے اتر کر ان کا استقبال کیا۔ وہ کون تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آنے والے جناب خضر علیہ السلام تھے۔ یہ خضر علیہ السلام کون ہیں؟ اگر آپ اور میں خضر علیہ السلام کو سمجھیں گے تو حضرت مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور علم کی الف بے ہمیں سمجھ آئے گی کہ اللہ کریم کے اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول، صاحب کتاب، صاحب شریعت اور صاحب کلمہ، صاحب معجزات رسول موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے ان کے پاس بھیجا تھا علم سیکھنے کے لیے۔ حالانکہ ان کے پاس اپنے معجزات بھی تھے، تورات بھی تھی، اور ان کو اللہ کریم نے ید بیضاء بھی عطا کیا تھا، عصا بھی عطا کیا ہوا تھا، معجزات و شریعت بھی عطا کی ہوئی تھی، نبوت اور رسالت اسم و طہارت سے بھی نوازا ہوا تھا۔ اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو چیزوں کا طالب کبھی بھی سیر نہیں ہو سکتا، ایک علم کا طالب اور ایک مال کا طالب۔ اس فرمان کے مطابق موسیٰ علیہ السلام سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کریم کے آگے ہاتھ اٹھاتے کہ اے رب کائنات مجھے مزید معرفت و علم عطا فرما۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی اور 16ویں پارے میں یہ پوری داستان تحریر کر کے قیامت تک پڑھنے والوں کو بتا دیا کہ خضر علیہ السلام کیا ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ اگر مزید علم چاہیے، مزید معرفت چاہیے تو دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر تمہیں ایک شخصیت ملے گی، جاؤ اور جا کر ان سے عرض کرو کہ تمہیں اپنی شاگردی میں لے لیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دریا کے کنارے جناب خضر علیہ السلام کھڑے ہیں۔ 5 اولو العزم رسولوں میں سے ایک ان کے پاس مزید علم و معرفت کے حصول کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ قرآن پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ خضر علیہ السلام نے علم سکھانے کے لیے شرط لگائی کہ میرے ساتھ چلنے کے لیے اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو صبر و تحمل کرنا ہوگا، اگر آپ نے صبر نہ کیا تو میں آپ کو خود سے الگ کر دوں گا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کروں گا۔ معلوم ہوا کہ باطنی علم صبر کے بغیر نہیں ملتا، کہ مدرسہ خضر علیہ السلام میں داخلے کی شرط تحمل اور برداشت ہے۔ کچھ معاملات بندے کے اپنے اللہ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ اب خضر علیہ السلام نے کہا اگر مجھ سے سیکھنا ہے تو مجھ سے سیکھنے کی پہلی شرط ظرف ہے، حوصلہ ہے، برداشت ہے۔ اگر آپ نے بے صبری کا مظاہرہ کیا تو میں آپ کو خود سے الگ کر دوں گا۔ آپ سب جانتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے جب وہ دونوں کشتی پر بیٹھے ایک ساتھ دریا عبور کیا اور جب پار اترے تو خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام چلائے کہ یہ کیا کام کیا آپ نے؟ اپنے ہی محسن کی کشتی پھاڑ دی، یہ عجیب بات ہے۔ اور صلح مولا حسن کی وجوہات میں سے ایک وجہ مولا حسن علیہ السلام نے یہ بھی بتائی کہ میں جو کر کے جا رہا ہوں، میرا یہ قدم قیامت تک آنے والے مودت اہل بیت علیہم السلام رکھنے والوں کے لیے اور ولایت علی علیہ السلام کا عقیدہ رکھنے والوں کے لیے کائنات کی تمام تر چیزوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اور اسی کشتی کے ساتھ تشبیہ دی کہ خضر نے یہ کام کیوں کیا۔ اگر خضر علیہ السلام اس کشتی کو ناکارہ نہ بناتے، وہ کشتی ان کے مالک سے لے لی جاتی اور وہ کشتی پھاڑ کر خضر علیہ السلام نے ان بچوں کی روزی بچا لی کہ حق میں وقت اس کشتی کو ناکارہ سمجھ کر چھوڑ دے گا۔ بہن اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام نے صلح کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حبداروں کے عقیدے کو بچا لیا جو کہ اصل اسلام ہے، اور اسلام کی حقیقی روح کو بچا کر اپنے بھائی مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں جانے والوں کو محفوظ کر لیا کہ اگر صلح حسن مولا علیہ السلام نہ ہوتی تو کبھی بھی حسین مولا کے عشور کی نوبت نہ آتی کہ جو کام حسین مولا علیہ السلام نے یزید سے جنگ کر کے کیا تھا وہ کام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اور اس کے باپ سے تحریراً لکھوا کر لیا تھا کہ میں آج کے بعد قرآن سنت کے مطابق احکامات نافذ کروں گا۔ گویا وہ پہلے قرآن و سنت کے مطابق احکامات نافذ نہیں کر رہا تھا تو اس نے دستخط کیے تھے۔ تو پہلے مرحلے میں جناب خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کیا تو موسیٰ علیہ السلام چیخ پڑے تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ آگے چل کر انطاکہ نامی ایک شہر آیا اور یہ دونوں بھوکے پیاسے تھے۔ ان دونوں نے اس شہر والوں سے پانی مانگا پینے کے لیے اور کھانا مانگا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اور جب وہ اس شہر سے نکل رہے تھے تو دیکھا کہ ایک دیوار تھی جو گری ہوئی تھی، پاس ہی بڑے بڑے پتھر پڑے تھے۔ جناب خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ یہ پتھر مجھے پکڑاؤ تاکہ میں گرتی ہوئی دیوار تعمیر کر دوں۔ 2-4 پتھر پکڑا کر موسیٰ علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا، ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی تک نہیں پلایا اور آپ ان کی دیوار تعمیر کر رہے ہیں۔
پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر و تحمل نہ کر سکو گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور عرض کی کہ ایک موقع اور دے دیں، اب اگر میں تحمل نہ کر سکا تو مجھے خود سے آپ الگ کر دینا، یہ آپ کو حق حاصل ہوگا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آگے چلے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قریب بلایا اور بلا کر جناب خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ یاد رکھیں 16واں پارہ ہے، اس میں یہ سارے واقعات بیان ہیں سورہ کہف میں۔ حدیث یا تاریخ کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کا بیان ہے کہ خضر علیہ السلام نے کھیلتے ہوئے بچے کو قتل کر دیا۔ چونکہ خضر علیہ السلام جزوی ولایت رکھتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ولایت مطلقہ کے حامل نہیں ہیں، جزوی ولایت کے اختیارات رکھتے ہیں، تو یہاں پر اپنی ولایت کے اختیارات کو استعمال کیا اور اس بچے کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ یاد رکھیں جزوی ولی کا یہ اختیار ہے کہ جرم کے ظہور سے پہلے آثار جرم کا مشاہدہ کر کے وہ مجرم کو سزا دے سکتا ہے، تو ولی مطلقہ کا کیا مقام ہوگا؟ سبحان اللہ۔ یہ سمجھ کر اپنے زمانے کے امام کے ظہور کی دعا مانگیں کہ جو باقی 13 معصومین کی ولایتوں کا بھی وارث ہے کہ ان کا مقام کیا ہوگا، وہ مطلق ولی خدا ہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے اپنی جزوی ولایت کے خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے بچے کو قتل کر دیا، تو اب موسیٰ علیہ السلام کی بس ہو گئی اور کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، ایک بے گناہ کو قتل کر دیا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے؟ ھذا فراق بینی و بینکم، قرآن میں یہ بات درج ہے کہ اب تمہارے اور میرے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب آپ اپنی راہ لیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے خضر علیہ السلام، مجھے بھی احساس ہو چکا ہے کہ میں مزید آپ کے ساتھ چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بس میرے تینوں سوالوں کے جواب دے دیں۔ اللہ کریم نے جناب خضر کے تینوں جواب 16ویں پارے میں بیان فرما دیے ہیں۔ جناب خضر علیہ السلام سے جواب لے کر موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر کو آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب خوشبو قرآن کے سامعین سمجھ لیں اور معرفت پالیں کہ خضر علیہ السلام کون ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام 5 اولو العزم نبیوں میں سے ایک ہیں، صاحب کتاب، صاحب شریعت و صاحب کلمہ اور کریم اللہ ہیں اور صاحب معجزات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جس ہستی کے ساتھ چند قدم نہ چل سکیں، چند قدم طے نہ کر سکیں، اس شخصیت کا نام خضر علیہ السلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے بڑے نبی کا ظرف چھلک پڑے اور انہیں خضر علیہ السلام سے الگ ہونا پڑے، اور یہ خضر علیہ السلام جو کہ معلم موسیٰ علیہ السلام ہیں، جب خود سوالی بن کر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے سوالوں کے جواب دینے کی بجائے اپنے 3 سالہ فرزند حسن مجتبی علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں کہ ان سے سیکھو۔ تو اب سننے والے سن لیں اور ملا بھی اس بات کو غور کر لے کہ صحابہ کرام ان کی عزت بہت ہے، ان کی عظمت بہت ہے، ان کی خدمات اسلام کے لیے مسلم ہیں۔ لاکھوں سلام رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابہ کرام پر، ہمارا کروڑوں سلام رسول اسلام کے جانثار صحابہ کرام پر، ہمارے کروڑوں سلام آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مودت رکھنے والے صحابہ کرام پر۔ لیکن جب بات اسلام میں قیادت کی آئے گی، امامت اور رہبری کی بات آئے گی، تو اس کام کی صلاحیت، لیاقت اور قابلیت فقط محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور اولاد علی علیہ السلام کے پاس ہے۔ یہ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ تشخیص کر سکیں کہ آنے والا کون ہے، اور صحابہ کرام یہ صلاحیت نہیں رکھتے ہزاروں احترام کے باوجود کہ وہ تشخیص کر سکتے کہ آنے والا کون تھا۔ انہوں نے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا پڑا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ یہ آنے والا کون تھا۔ یاد رکھیں جو آنے والے کی پہچان نہ کر سکیں اور انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا پڑے، انہیں صحابی کہتے ہیں، اور جو آنے والے کے ہر سوال کا حرف بحرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے جواب دے دیں، اسے فخر مصطفیٰ حسن مجتبی علیہ السلام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 3 سال کی عمر میں یہ مقام ہے، عظمتوں کا قرآن ہے یہ، معرفت کا قرآن ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب اس لیے اپنے صحابہ کرام کے سامنے معرفت امام حسن علیہ السلام کھول کر سمجھائی تاکہ قیامت تک کے لیے تاریخ کے برقوں پر امام حسن مجتبی کی شان ثبت ہو جائے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حسن مولا کی عمر 5 سے 6 سال کی تھی تو علی مولا کے پاس کچھ یہودی آئے اور علی مولا سے عرض کیا کہ یا علی، ہمارے کچھ سوالات ہیں، ہمیں جواب مطلوب ہیں۔ تو علی مولا نے فرمایا اپنے سوالوں کے جوابات میرے بیٹے حسن سے لے لو۔
یہودی ہنسنے لگ گئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ 5-6 سال کا بچہ اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ ہمارے سوالوں کے جواب دے سکے۔ ان کا تمسخرانہ انداز دیکھ کر جناب حسن مجتبیٰ اپنے باپ جناب علی ابن ابی طالب کی گود سے نکلے اور چہرے پر جلال لے کر فرمایا، تم لوگ صرف جواب چاہتے ہو یا میں وہ سوال بھی بتا دوں جو تم پوچھنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ وہ یہودی حیرت سے دیکھنے لگے اور کہا، اگر اتنی صلاحیت ہے تو بتائیں کہ وہ کون کون سے سوالات ہیں؟ تو مولا حسن مجتبیٰ نے فرمایا، تم 10 سوال لے کر آئے ہو، ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی 10 اشیاء ہیں جن کی تخلیق میں اللہ کریم نے شدت کو رکھا ہے، سختی کو رکھا ہے۔ انہوں نے سر جھکا لیے اور کہا کہ ہاں علی کے بیٹے یہی سوال ہے، اور علی کا بیٹا علی بن کر بولا، باب مدینۃ العلم کا بیٹا باب مدینۃ العلم بن گیا اور فرمایا، سنو، اللہ نے ان 10 چیزوں کی تخلیق میں سختی کو رکھا ہے، ان میں سے سب سے پہلا پتھر ہے، پتھر کی تخلیق میں شدت کو رکھا ہے، اور اللہ نے پتھر سے زیادہ سخت لوہے کو بنایا ہے جو پتھر کو توڑ دیتا ہے، اور اللہ کریم نے لوہے سے زیادہ سخت آگ کو بنایا ہے جو پتھر کو جلا دیتی ہے، اور اللہ کریم نے آگ سے زیادہ سخت پانی کو بنایا ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے، اور پانی سے زیادہ سخت بادل کو بنایا ہے جو اس پانی کو لے کر پھرتا ہے، اور اللہ کریم نے بادل سے زیادہ سخت ہوا کو بنایا ہے جو بادلوں کو حرکت دے کر ایک سے دوسری جگہ پہنچا دیتی ہے، اور پھر فرمایا، اللہ کریم نے ہوا سے زیادہ سخت اس فرشتے کو بنایا ہے جس ہوا کو حرکت میں رکھتا ہے، اللہ نے اس فرشتے سے زیادہ سخت ملک الموت کو بنایا ہے، اور اس ملک المطر کو موت دے دے گا، اور اللہ کریم نے ملک الموت سے زیادہ سخت موت کو بنایا ہے جو کہ ملک الموت کو بھی موت دے دے گی، اللہ کریم نے موت سے بھی زیادہ سخت اپنے امر کو بنایا ہے جو اس موت کو بھی موت دے دے گا۔ اور اے یہودیوں سنو، ہم وہ خاندان ہیں جن کے بارے میں رب نے قرآن میں اعلان کر رکھا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مہدی آخر الزماں تک 14 کے 14 اللہ کے وہ منتخب افراد ہیں کہ اللہ نے ہر امر کو ہمارے اختیار میں دے دیا ہے، ہم صاحبان امر ہیں، سبحان اللہ۔ جناب حسن مولا کی سخاوت مشہور ہے، ان کی عبادت اور زہد و تقویٰ کا عالم یہ ہے کہ 25 حج آپ علیہ السلام نے پیدل کیے، مدینے سے مکہ اور مکہ سے واپس مدینہ پیدل آتے، حالانکہ ان کے استبل میں عربی النسل حسین گھوڑوں سے جو ہے وہ ان کا استبل بھرا ہوا تھا۔ اتنی کریم ترین ہستی ہے کہ اور اتنے حسین کہ جو آپ کو دیکھ لیتا حسن مجتبیٰ کے زلفوں کا اسیر ہو جاتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کو دیکھنے والوں کو مجمع لگ جاتا، اللہ اکبر۔ اور مولا حسن مجتبیٰ جب بھی سفر کرتے، ان کے نالین دوران سفر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر رکھتے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ خود اتنی بڑی شخصیت ہو کر حسنین کریمین کے جوتے اٹھاتے ہیں، ان کے کپڑے طے کر کے رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، کیا پوچھنے والے، تجھے کیا معلوم کہ ان کا مقام کیا ہے؟ یہ میرے زمانے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں اپنے زمانے کے محمد مصطفیٰ کی خدمت کا شرف حاصل کروں۔ مولا حسن پاک کے سامنے لوگ سواری پر ہوتے تو سواری پر نہ رہتے، اتر جاتے، اور امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ سخاوت ایسا وصف ہے جو بندے کو دشمنوں کی نظر میں بھی محبوب بنا دیتا ہے، اللہ اکبر۔ مولا حسن علیہ السلام جود و سخا کا منبع تھے۔ ایک مرتبہ ایک قریبی عزیز نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام ایک شاعر کو کافی سارا نذرانہ دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسا شاعر ہے جو کسی بھی وقت کسی کی بھی توہین کے لیے شعر لکھ دیتا ہے یا کسی کی بھی مدح کے لیے شعر لکھ دیتا ہے، تو آپ نے اس کو اتنے سارے پیسے کیوں دے دیے ہیں؟ تو مولا حسن مجتبیٰ نے ارشاد فرمایا، تم خود تو بتا رہے ہو کہ یہ بیٹھے بیٹھے دوسروں کی توہین کر دیتا ہے، جو مال میں نے اس کو دیا وہ انسانی عزت کے تحفظ میں خرچ ہوا ہے، اس لیے برمحل خرچ ہوا ہے، جو اس کو دیا ہے وہ برمحل دیا ہے میں نے۔ امام حسن علیہ السلام نے زندگی میں 3 بار اپنے گھر سے نکل کر اعلان فرمایا کہ میرے گھر کا سارا سامان میں راہ خدا میں دیتا ہوں، جس نے لے کر جانا ہے لے جاؤ، اور جب تک سارا گھر خالی نہ ہوا گھر کے اندر قدم نہ رکھا، اور 2 مرتبہ اپنی زندگی میں اپنے گھر کا آدھا مال راہ خدا میں دیا۔ مولا علیہ السلام کی عطا اتنی کہ ایک کمزور آدمی کو 3000 درہم دیے، وہ بوڑھا تھا، فرمایا کسی کو لے آؤ جو ان درہموں کو اٹھا کر لے جائے، تو وہ گیا اور ایک جوان اپنے ساتھ لے کر آیا جو درہم اٹھانے کے لیے لایا تھا۔ مولا حسن پاک نے اس جوان کو اپنی عبا دے کر فرمایا کہ اس بزرگ سے بوجھ اٹھانے کے پیسے مت مانگنا،
اور دسترخوان حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو آپ پچھلی گفتگو میں سن ہی چکے ہیں کہ آسمان سے فرشتے دسترخوان لے کر اترے اور جنتی کھانے لے کر نازل ہوئے اور کھانا کھلا کر وہ دسترخوان لپیٹ کر لے گئے۔ اور صلح حسن علیہ السلام میں یہ تحریر ہے کہ مولا حسن علیہ السلام گزر رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام کھانا کھا رہا تھا۔ ایک لقمہ وہ خود کھاتا اور دوسرا وہ اپنے قریب بیٹھے کتے کو دے دیتا۔ اسی طرح سے وہ ایک خود کھاتا اور دوسرا کتے کو کھلاتا رہا۔ مولا حسن پاک نے اس حبشی غلام سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس حبشی غلام نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں کھاؤں اور یہ بے زبان بھوکا رہے، یہ مجھ سے مانگ نہیں سکتا، میں اسے محروم نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا جاؤ اپنے مالک کو لے کر آؤ۔ وہ گیا اور اپنے مالک کو لے کر آیا اور مولا حسن مجتبیٰ نے اس سے کہا کہ میں تمہارا غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے دگنی قیمت مانگی تو مولا حسن پاک علیہ السلام نے دگنی قیمت دے کر اس حبشی غلام کو خریدا اور پھر پوچھا تمہارا کوئی باغ ہے؟ تو کہا ہاں پاس ہی میرا باغ بھی ہے، خوب پھل دیتا ہے۔ تو فرمایا میں وہ بھی خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے اس باغ کو بھی دگنی قیمت میں مولا حسن علیہ السلام کو فروخت کیا۔ مولا حسن علیہ السلام نے وہ باغ بھی خریدا اور وہ باغ اس حبشی غلام کو دے کر کہا کہ جاؤ آج سے تم آزاد ہو اور اس باغ کے مالک بھی ہو۔ سبحان اللہ! حیرت سے اس غلام کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ عرض کی میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ نے مجھ پر اتنی بڑی عنایت کر دی ہے؟ فرمایا ابھی کچھ دیر پہلے جو کام تم کر رہے تھے اس کا صلہ میری نگاہ میں کم از کم یہ بنتا ہے کہ تمہیں آزادی بھی ملے اور تمہیں ملکیت بھی ملے باغ کی، جو کسی راہگیر کو اجنبی غلام کو محروم نہیں رکھتے، کیا اپنے چاہنے والوں کو محروم رکھیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ خاندان کریموں کا خاندان ہے، اپنی نسبت ان کے ساتھ لگا کر رکھیں اور اپنے اوپر ان کا سایہ محسوس کرتے ہوئے صبح سے شام کریں۔ رب العزت ہمیں ہمارے عقیدے میں، ہمارے یقین میں راسخ کر دے اور ہمارے دلوں میں، ہمارے روئے روئے میں ان کی محبت جو ہے، ان کی مودت جو ہے وہ رکھ دے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔